الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ جم گئے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا، ان کی طرف فرشتے بھیجے جائیں گے جو ان کو جنتوں کی بشارتیں دیں گے اور پیغام ربی سنائیں گے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو میرے راستے میں قتل کر دیا جائے اسے تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ایک بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ مومن ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے ایک سودا کیا۔ سودا کیسا کہ اے اللہ میری جان، میرا مال، یہ سب کچھ میں نے تیرے مشاہدے کے بدلے تیرے ہاتھ میں بیچ دیا۔ تو اللہ رب العزت بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید دیا۔ اب کیا ملے گا جنت میں؟ کیا وہاں صرف باغات ہوں گے، حور و قصور ہوں گے؟ نہیں، بلکہ وہاں اللہ رب العزت کی مشاہدہ ہوگا، دیدار ہوگا، اس لیے جنت بہت قیمتی ہے۔ اب ایک بات سمجھنے کی ہے، مومن وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی القاء کے لیے اللہ کی رضا کے عوض اپنی جان، اپنے مال کو اللہ کے ہاں فروخت کر دیتا ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا۔ جب وقت آتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اور بڑے سے بڑی قربانی جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ہو، دین اسلام کے لیے ہو، تو وہ درینے سے دریغ نہیں کرتا۔ یہ ایک بنیادی سبق تھا جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے سب صحابہ کرام کو سکھایا تھا۔ تمہارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جب کوئی موقع آ جائے تو تم قدم آگے بڑھانا اور قربانی دینے سے دریغ نہ کرنا۔ یہ ایک بنیادی سبق تھا جو بلا تفریق سب کو سکھا دیا گیا۔ بڑا کیا، بوڑھا کیا، جوان کیا، بچہ کیا، صحت مند کیا، معذور کیا، مرد کیا، عورت کیا، سب کو یہ سبق سکھا دیا گیا۔ ایک ایک مومن کے دل کے اندر یہ جذبہ کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا تھا۔ اب اگر
صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو واقعات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں شہادت پانے کے لیے تڑپا کرتے تھے، تمنا کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کی خاطر اللہ کے لیے ہم قربانی دے دیں، شہید ہو جائیں، جام شہادت نوش کر لیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حج کے موقع پہ واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، چاندنی رات تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند کی طرف دیکھتے تھے، کبھی اس کے سامنے بادل آ جاتا تھا اور کبھی بادلوں کے آنچل سے چاند کا روشن چہرہ نمودار ہوتا اور عالم کو منور کر رہا ہوتا۔ اس طرح کے مختلف مناظر وہ کافی دیر تک دیکھتے رہے۔ جب رات کا آخری پہر ہوا، طبیعت مچل اٹھی اور اللہ کے حضور سر بسجود ہوئے اور یہ دعا لبوں پہ جاری ہوئی، اے اللہ یہ چاند مختلف حالتوں سے گزر رہا ہے، ایسے ہی میری زندگی بھی مختلف حالات سے گزرتی رہی، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اے اللہ ایک تمنا ہے آپ پورا فرما لیجئے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب کر دیجئے۔ وہ حضرات شہادت کی تمنا بنا کے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ فجر کا وقت تھا، مسجد نبوی میں امام نماز کی حالت تھی، امامت کروا رہے تھے تو ایک مجوسی غلام ابو لولو نے آپ پر خنجر کا وار کیا اور آپ انہی زخموں کی حالت میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ اب وہ اس چیز کو گراں محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ قربانیوں کو اپنی شہادت سمجھتے تھے۔ اگر کوئی شہید ہو جاتا وہ اپنے آپ کو اس چیز کا اعزاز محسوس کرتا کہ اللہ نے مجھ سے قربانی لی گئی، اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا کہ ہماری قربانی لے لی گئی، ہمیں قبول کر لیا گیا۔ یہی بنیادی بات ہے جو آپ کو سمجھانی ہے۔ بڑوں کی بات تو اور ہے، آئیے چھوٹے بچوں کا جذبہ دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ میدان بدر کے لیے، غزوہ بدر کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کی صفیں بنا رہے ہیں۔ دو چھوٹے بچے، دونوں بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بھی غزوہ میں جانے کے لیے اجازت دے دیجئے۔ ان میں جو بڑا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت فرما دی، اس کو اجازت دے دی کہ آپ غزوہ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اب چھوٹا بھائی رونے لگ گیا۔ اب یہاں ایک نکتے کی بات، وہ کیوں رونے لگا؟ کیا کوئی پکنک پہ جانا تھا؟ نہیں، بلکہ جنگ کے لیے جانا تھا، دشمن کے سامنے جانا تھا، سامنے شہادت کا مرتبہ تھا، اللہ کے دشمنوں سے لڑائی لڑنی تھی۔ اب جذبہ ایسا تھا، جب انہیں منع کیا گیا تو وہ رونے لگے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں اپنے اس بڑے بھائی کو کشتی میں پچھاڑ دوں، کشتی میں ہرا دوں تو پھر آپ مجھے اجازت دے دیجئے، دونوں کی کشتی ہوتی ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے، بھائی آپ کو تو شہادت مل گئی، اب آپ مہربانی کریں آپ خود ہی گر جائیں تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے۔ تھوڑی دیر زور آزمائی ہوتی ہے، بڑا بھائی گر جاتا ہے، چھوٹا بھائی اس کے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے کہ میں جیت گیا، مجھے اجازت دیجئے۔ اب یہ جذبہ بچوں میں بھی بھرا ہوا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے قربانی دیں، دین اسلام کے لیے قربانی دیں۔ اب صحت مند تو صحت مند، معذور صحابہ کا بھی جذبہ ملاحظہ کیجئے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو پاؤں سے معذور ہیں، جنہیں ہم لنگڑا کے چلنے والا کہتے ہیں۔ اس طرح کی حالت ہے، جہاد کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو بیوی مذاق میں یوں کہہ دیتی ہے، میں دیکھ رہی ہوں آپ بھاگ کے واپس آ رہے ہیں۔ یہ سن کے انہوں نے دعا مانگی،
اے اللہ اب میری لاش کو بھی گھر واپس نہ لوٹانا۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تمہارے 4 بیٹے جہاد میں شریک ہو رہے ہیں اور تم معذور ہو، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب ذرا ملاحظہ کیجئے، صحابی خود معذور ہیں، ان کو نبی علیہ السلام گنجائش دے رہے ہیں، ان کے 4 بیٹے پہلے سے ہی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، اجازت دے دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی۔ اب لڑائی میں وہ شہید ہو گئے، بیوی لاش لینے آئی، ڈیڈ باڈی لینے آئی، واپس لانے کے لیے اونٹ کا رخ پھیرتی ہے مگر سواری چلتی نہیں، بڑی کوشش کی مگر معاملہ نہ بنا۔ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں صورتحال عرض کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا اس صحابی نے گھر سے نکلتے ہوئے کچھ بات تو نہیں کی؟ عرض کیا جی ہاں، گھر سے جاتے وقت یہ دعا کی تھی اے اللہ اب میری لاش کو بھی واپس گھر نہ لوٹانا۔ تو فرمایا اب اس کی لاش بھی واپس گھر نہیں جا سکتی۔ وہ حقیقت میں جیالے تھے جن کو اللہ کے راستے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ جس قوم کے معذوروں کا یہ حال ہو اس قوم کے صحت مندوں کا کیا حال ہوگا، ان کے اندر کیا جذبہ ہوگا۔ ایک بنیادی بات جو یہ عاجز آپ کو سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت کے اندر ایک جذبہ پھونک دیا تھا، ان کے دلوں میں ایک جذبہ بھر گیا تھا، اس لیے وہ لوگ اللہ کے راستے میں جان دینا بوجھ نہیں سمجھتے تھے بلکہ شہادت سمجھتے تھے۔ بدر کا میدان ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے آتے ہیں۔ آپ کا بیٹا جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا، وہ بعد میں مسلمان ہوا تھا، وہ کفار کی طرف سے آتا ہے۔ جنگ کے کچھ دنوں کے بعد بیٹا کسی موقع پہ والد سے کہتا ہے ابا جان بدر کے میدان کے دن فلاں موقع پہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں اور میں نے وار نہ کیا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں بیٹا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اگر تو اس دن ابوبکر کی تلوار کے نیچے آ جاتا تو میری تلوار تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیتی۔ اللہ اکبر! یہ ایک والد اپنے کافر بیٹے کو کہہ رہا ہے جو مشرکین کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اب جذبہ ملاحظہ کیجئے، اب ایک بات سمجھیے، اب ذرا اپنے ذہنوں میں سوچئے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں یہ قربانی دینے والے ہوں، ان ہستیوں کے بارے میں یہ توقع رکھنا کہ جب ان کے اوپر قربانی کا وقت آیا تھا تو وہ پریشان ہوئے تھے، ان کی مستورات نے چادریں اتار دی تھیں، اپنے بال بکھیر دیے تھے، سروں میں مٹی ڈالی تھی، تو یہ بات بعید القیاس ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اب ایسی باتیں کون کر سکتا ہے؟ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس وقت کے ماحول سے واقف نہ ہو، جو اس ماحول سے واقف ہو، ان عظیم ہستیوں کی ایمانی کیفیت اور مقام کو سمجھتا ہو، وہ بندہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ان کی قربانیوں سے واقف ہو تو قطعاً ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے اگر ان میں سے ایک سے بڑھ کے ایک قربانی دینے کے لیے تیار تھے، بلکہ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک ایسا معاشرہ بنا دیا تھا کہ ان کے دلوں میں جہاد کا جذبہ بھر دیا تھا، ان کو شہادت کا رتبہ سمجھا دیا تھا، اس لیے ان کو اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کرنا بالکل آسان لگتا تھا۔ لہٰذا جب آپ ماضی کو لے کے بیٹھیں، یہ بیک گراؤنڈ آپ کے اگر ذہن میں ہو تو آپ کو کربلا کا واقعہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ مگر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، یہ وہ حضرات تھے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان تک قربان کر دینا اپنے لیے شہادت سمجھتے تھے۔
رو دو کے نہیں بلکہ خوش ہو کے قربانیاں دینے والے تھے، دعائیں مانگ مانگ کے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے تمنا کیا کرتے تھے۔ شہادت ان کی زندگیوں کو مقصود ہوتا تھا۔ اس حقیقت کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو پھر ہماری جو اگلی باتیں ہیں وہ سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ اب محرم کے ان دنوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور ان کے ساتھ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا اس کو عام طور پہ تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کی جو تفصیل ہوتی ہے ہر بندے کی اپنی سوچ، فکر اور ایمانی جذبے کے مطابق ہوتی ہے۔ اب بزدلوں کا انداز کیا ہوگا؟ جو بزدل آدمی ہوگا وہ اپنے اوپر سوچے گا، اپنے اوپر قیاس کرے گا، اگر میرے گھر کے لوگ اس طرح مر جائیں تو ہم بال کھولیں گے، بالوں میں مٹی ڈالیں گے اور واویلا کرتے، اور ہمارے ساتھ یہ مصیبت پیش آئی، لہٰذا وہ اپنے اوپر قیاس کر کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر جو ایمان والے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں قربانی کا مادہ بھرا ہوا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں نور ایمان پھیلا ہوا ہوتا ہے، وہ اس عظیم واقعے کو حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ تاریخ اسلام کا تسلسل ہے جس کی بنیاد پیغمبر اسلام نے رکھی تھی، پھر آپ کے عشاق نے اس کے اوپر اینٹیں لگا دی، بنیاد کو مضبوطی سے اوپر اٹھایا، پھر اس کے بعد میں آنے والوں نے اس پہ عالی شان عمارت کھڑی کر دی۔ ان حضرات نے ایسی ایسی قربانیاں دیں اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ انسان دیکھتا ہے اور ان کی عظمت پہ حیران رہ جاتا ہے۔ یہ واقعہ جو آج آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے سے بھیجے گئے کچھ خطوط ملتے ہیں، کوفہ سے خطوط آتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور آپ کی غلامی میں زندگی گزاریں گے۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے آپ نے ایک عاشق صادق حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ جب وہ کوفہ پہنچے تو ان کا شان استقبال ہوا، بہترین انداز میں ان کا استقبال ہوا، بہت بڑے پیمانے پہ استقبال ہوا، ایسا استقبال ہوا کہ اس وقت کے جو اہل اقتدار تھے ان کو پسند نہ آیا۔ یزید نے کوفے کے حکمران کو معزول کر کے ابن زیاد کو حاکم بنا کے بھیجا۔ ابن زیاد نے وہاں آ کے سب کوفہ والوں کے سامنے ایک تقریر کی، ان کوفیوں کو ڈرایا، دھمکایا، چنانچہ وہ محبت کے جو کھوکھلے دعوے کرنے والے تھے انہوں نے گیدڑ کا کردار ادا کیا، بزدل ثابت ہوئے۔ پورا کا پورا شہر جو ایک وقت میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے کی دعوت دے رہا تھا، ان سب نے اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ اب بڑے شہر میں کوئی اپنا نظر نہیں آتا تھا۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالات میں کہ سارے کوفہ والے مخالف ہو گئے تھے، انہوں نے آنکھیں پھیر دی تھیں، تو وہ ام ہانی کے گھر میں، ام ہانی عروہ کے گھر میں پناہ انہوں نے لے لی۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ پناہ کیوں لی؟ اس لیے پناہ نہیں لی کہ ان کو اپنی جان کا ڈر تھا یا معاذ اللہ ان کو خوف تھا، بلکہ اس لیے انہوں نے پناہ لے لی کہ میں خفیہ طریقے سے یہاں کے حالات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا سکوں۔ بالآخر ان کو وہیں پہ شہید کر دیا گیا۔ اس سے پہلے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کے موافق ہونے کے خط لکھ چکے تھے، لیکن دوسرا خط لکھنے کی ان کو موقع نہ ملا اور شہید کر دیے گئے۔ چنانچہ وہ خط جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالات اچھے تھے خط لکھا تھا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اب تصدیق ہو گئی کہ مجھے جانا چاہیے، چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے قافلے کے ساتھ روانگی کا ارادہ فرما رہے تھے تو حضرت ابن عباس اور کئی دوسرے صحابہ اکرام نے منع فرمایا، مگر آپ کے پیش نظر کوفیوں کے وہ 12-13 ہزار خطوط تھے۔ اب غور کیجئے، 12-13 ہزار خطوط تھے۔ اور پھر اس کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا خط آیا، جو موافق حالات کے مطابق خط آیا، اس نے مہر تصدیق کر لی۔ اس لیے آپ نے روانگی فرما لی، آپ نے تدبیر کی تھی، مگر تقدیر اس پہ ہنس رہی تھی۔ بندہ سوچتا کچھ ہے اور اس کے سامنے حالات کچھ آتے ہیں۔ یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ اپنی تدبیر میں غالب ہے، اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں۔ اب برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا، پیش وہی آیا جو مالک کی مرضی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھ کے ذبح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، مگر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو اللہ رب العزت کو منظور تھا۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ارادے سے قدم اٹھا رہے تھے، مگر آگے پیش کیا آنا تھا اس کو اللہ ہی جانتا تھا۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں پہنچے، ابن زیاد کی فوجوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ نے جب صورتحال کو دیکھا تو آپ نے ان کے سامنے 3 مطالبات پیش کیے۔ اب وہ جنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے، اب اس طرح کے حالات آئے سامنے کہ ابن زیاد کی فوجوں نے آپ کے قافلے کو گھیر لیا، تو آپ نے ان سے 3 مطالبات سامنے رکھے۔ پہلی بات، مجھے یزید سے ڈائریکٹ بات کرنے دی جائے، کہ مجھے یزید کے ساتھ بٹھا دیں، میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں۔ دوسری بات، مجھے واپس جانے کی اجازت دی جائے، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں واپس جاتا ہوں۔ تیسری بات، اگر یہ بھی نہیں مانتے تو مجھے اس ملک کی سرحد سے پار جانے کی اجازت دی جائے۔ اب اگر غور کیجئے، یہ تینوں مطالبات معقول تھے، حقیقت پہ مبنی تھے، لیکن جو اس وقت ابن زیاد تھا وہ طاقت کے نشے کے اندر تھا، طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا ابھی میرے سامنے وہ خلافت کے اوپر بیٹھ لیں۔ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، جانتے تھے جب میں حق پہ ہوں، اب اگر ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو مجھے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہے، اس بات کی مجھے قطعاً پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ اور میرے قافلے کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کے سامنے اسلام کی ایک تاریخ تھی، وہ جانتے تھے ہمارے بڑے یوں ہی قربانیاں دیا کرتے تھے، اگر مجھے بھی قربانی دینی پڑ گئی تو میں خوشی کے ساتھ قربانی دوں گا۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، حق پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے، اللہ کے رستے میں جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ کیا غم ہے کہ ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہادی دو عالم کے تربیت یافتہ تھے، وہ نواسہ رسول تھے اور جگر گوشہ بطول تھے، ان کی رگوں میں نبوی خون دوڑتا تھا، وہ جرت مند تھے، ان کے اندر بہادری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، وہ شجاعت حیدر کے وارث تھے، یا وہ شیر خدا کے شیر تھے، وہ بلند ہمت شخصیت تھیں۔ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دوں گا، مگر یہ گردن کسی بندے کے سامنے نہیں جھکے گی۔ کٹا کے گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، کسی
کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے، جن کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، جن کی نگاہیں اللہ پہ جمی ہوتی ہیں، وہ ہر مصیبت کو خوشی سے جھیل جایا کرتے ہیں، وہ اللہ کے نام پہ تن من دھن کی بازی لگا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسا بھی وقت آیا کہ پانی بند کر دیا گیا، بڑوں کے لیے تو کیا، معصوم بچوں کے لیے بھی پینے کے لیے پانی نہ دیا گیا۔ اب گھیرا تنگ کیا گیا، اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ جو آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے وہ ایک ایک کر کے شہید ہونے لگ گئے۔ علی اکبر آپ کے جوان بیٹے آگے بڑھتے ہیں اور عربی میں فرماتے ہیں، علی اکبر آپ کے جوان بیٹے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور عربی میں اشعار پڑھتے ہیں، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، میں علی بن حسین بن علی ہوں اور کعبہ کے رب کی قسم ہم نبی علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ جوان بیٹے نے شہادت جام نوش کر لیا۔ ایسا نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کھا گئے ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دل میں یہ صدا تھی کہ اے اللہ، یہ باغ میں نے تیرے لیے ہی لگایا ہے، تو اس میں جو پھول پسند ہیں پسند آ جائیں، میری شہادت ہے، میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ بھی میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے ہیں۔ آپ کے باقی ساتھی بھی شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے گئے، باری باری آگے بڑھتے گئے، شہید ہوتے گئے۔ اب مستورات کو پتہ چلتا ہے کہ علی اکبر شہید ہو گئے ہیں، مگر انہوں نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ان کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تھے۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ کون حمزہ؟ جو سید الشہداء ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک شہیدوں کے سردار حمزہ ہوں گے۔ احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ ہندہ نے قسم اٹھائی تھی کہ اپنے والد کا بدلہ لوں گی اور حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی۔ آپ کی لاش پہ تلواریں چلائی گئیں، آنکھ کے اندر نیزے گاڑے گئے، آپ کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، زبان کاٹی گئی، سینہ کھول کے دل اور جگر کو نکالا گیا۔ ہندہ نے اس دل اور کلیجے کو چبایا اور ان کو اپنے گلے میں ہار بنایا۔ ہندہ نہیں جانتی تھی کہ حمزہ کے اعضاء کا ہار جس گلے میں پڑے گا وہ گردن جھک جائے گی یا کٹ جائے گی۔ چنانچہ تاریخ نے ثابت کیا، ہندہ نے گلے میں ہار پہنا اور بیچاری ہار گئی۔ بالآخر اس نے اسلام کو قبول کیا اور نبی علیہ السلام کے قدموں میں اس کو آنا پڑا۔ اب جہاد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھا، مگر دیکھا نہ گیا۔ جن کی آنکھوں میں نیزے گھونپے ہوئے تھے، ناک اور کان کاٹے ہوئے تھے، سینہ کھول کے اندر سے دل و کلیجہ نکالا ہوا تھا۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، ایسی لاش کا کیا عالم ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ رونے لگے۔ رحمت للعالمین کی مبارک آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ حضرت صفیہ جب بھائی کی شہادت کی خبر ملتی ہے، آپ بھائی کی لاش کی طرف آتی ہیں۔ صحابہ کرام منع کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکیں گی۔ حضرت صفیہ نے جواب دیا، میں تو بھائی کو مبارکباد دینے آئی ہوں، میرے آقا نے مجھے جانے کی اجازت دی ہے۔ بہن آتی ہے، مسکراتے انداز کے ساتھ دو باتیں کہتی ہے،
اور ان کو اللہ کے حوالے کر کے واپس تشریف لے جاتی ہے۔ تو جب علی اکبر کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے تو مستورات کے ذہن میں حضرت صفیہ کی وہ قربانیاں تھیں۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ جب سیدنا حسین خود آگے بڑھتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ تیغ زنی کرتے ہیں، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، اکیلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دشمن نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، لڑائی چل رہی ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، مگر نماز کا وقت آیا۔ یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ میں قضا کر لوں۔ اب ذرا تصور کیجئے کیسے حالات تھے۔ ہرگز نہیں، انہوں نے نماز کو ادا کرنے کو پہلے پریورٹی دی، انہوں نے نماز ادا کرنے کا سوچا، قضا کرنے کے بارے میں خیال نہیں آیا۔ اس لیے وہ جانتے تھے کہ میرے چچا حضرت عمر فاروق نے ہمیں عملی سبق سکھایا۔ این مصلی نبوی کے اوپر نماز کی امامت کی حالت میں جب ان پہ خنجر کا وار کیا گیا، وہ زخموں کی تاب نہ لا کے گر گئے، اس وقت بھی انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا امام بنایا اور نماز مکمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ عصر کا وقت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے نرغے کے اندر ہیں، مگر پھر بھی آپ نے نماز کے لیے سر جھکایا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ کاش یہ جبین ایسے وقت میں سجدے میں جھک جائے جب اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہو جائے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سجدہ کیا جو تمام سجدوں کا بھی سردار تھا، ایک ایسا سجدہ جس پہ لاکھوں سجدے قربان کر دے، ایک وہ سجدہ جس کو دیکھ کے ملائکہ بھی انسان کی عظمت کو دیکھ کے حیران رہ جائیں، وہ سجدہ جس کے اوپر پوری انسانیت کو رشک آتا ہے، وہ سجدہ جس کو دیکھ کر انسان کے خلیفۃ اللہ بننے کی سمجھ آتی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سجدہ کر دیا، اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، لیکن اللہ رب العزت کے فریضے کو ادا کیا۔ دیکھیں، حق والے جو ہوتے ہیں اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ اکبر، کیسا پیغام ہمیں دیا، کیسا ہمیں نماز کی اہمیت کا سبق دیا۔ ان عظیم قربانیوں سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں، ان واقعات سے ہمیں کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات، ان حضرات کے اندر صبر و استقامت کس طرح کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، وہ کتنے بلند حوصلے والے تھے، ان کے دلوں میں جذبہ کس قدر تھا۔ انہوں نے ہمیں ایک سبق سکھایا جو ہمیں آج سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد زندگی بھر اس کا عمل کرنا ہے۔ گویا وہ ہمیں بتلا دیا کہ اللہ والے زندگی ایسے گزارا کرتے ہیں، اللہ والے اللہ کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیا کرتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل سے ہمیں اسلام کی تاریخ سمجھا دی اور بتلا دیا، آئندہ بھی اسلام پہ اگر کوئی وقت آئے، اگر کوئی لڑائی آ جائے، اسلام کے لیے کوئی قربانی دی جائے تو ایسے موقع پہ اس طرح کا رویہ رکھا جائے، ایسی قربانی دی جائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے، جب صحابہ کی بات کی جائے، صحابیات کی بات کی جائے، تو یہ حال مریدوں کا ہے تو سوچیں ان کے پیروں کا کیا حال ہوگا، نبی علیہ السلام کی اولاد کا کیا حال ہوگا، امہات المومنین کا کیا جذبہ ہوگا، وہ کتنے جذبے کے ساتھ دین کے لیے قربانی دینا پسند کریں گے، ان کے اندر برداشت کا کتنا مادہ ہوگا، پھر اہل بیت کی عورتوں کے اندر کتنا صبر بھرا ہوا ہوگا، ان کی صبر و استقامت کے کیا کہنے۔ اب یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں کہ کوئی ہمیں یہ کہے ان حضرات نے واویلا کیا یا اپنے دل سے خوشی سے قربانی نہیں دی، ان کے اوپر یہ مصیبت آ گئی، وہ اس مصیبت میں پھنس گئے، تو یہ بات ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ان عظیم ہستیوں پہ ایک تہمت ہے
یہ بات آج اپنے ذہن نشین کر لیں، وہ حضرات دل و جان سے قربانی دینے والے تھے، وہ شہادت کو شہادت سمجھ کے قبول کرنے والے تھے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والے تھے، اور ان لوگوں نے ہمیں صبر کر کے دکھا بھی دیا۔ قربانی دینے والوں نے قربانی دے کے ہمیں دکھا دیا، اور ان کے گھر والوں نے ہمیں صبر کر کے دکھا دیا۔ ایک اور نقطہ جو اس موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 صحابہ کرام 3 خلفاء کے ہاتھوں پہ بیعت کی، ان کی خلافت کو دل و جان سے قبول کیا۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلفاء کو حق پہ سمجھتے تھے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اگر وہ ان کو حق پہ نہ سمجھتے تو وہ کبھی ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے وہ دستبردار ہوئے، ان کے خلاف لڑائی نہیں کی، ان کی خلافت کو قبول فرمایا۔ اگر وہ ان کو حق پہ نہ سمجھتے، دستبردار نہ ہوتے، بلکہ خلافت کی احیاء کی جنگ کرتے، دیکھیں انہوں نے ان کی خلافت کو قبول کیا، لہٰذا وہ اس کو ان کا اہل سمجھتے تھے۔ ہاں اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑوں کے نقش قدم کے اوپر چل رہے تھے، وہ بھی انہی کی تربیت یافتہ تھے، اور خلافت ہمارے دین اسلام میں بڑا اہم موضوع ہے، بڑی اہمیت والا ہے۔ جب بعد میں آنے والے اس قابل نہ رہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ اگر وہ قابل ہوتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا۔ یزید اس قابل نہیں تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ اگر آپ ان کو حق پہ سمجھتے تو یہ واقعہ ہی نہ ہوتا۔ یزید حق پہ نہیں تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا اور ڈٹ گئے اور اپنی جانیں قربان کر دیں۔ کچھ اشعار ہیں جو بات کو مزید اچھی طرح سمجھا دیں گے۔ کہہ دو غم حسین بنانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ اہل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے۔ پھر اہل بیت کی شان میں کچھ اشعار ہیں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ 10 محرم کا دن ہے، مبارک لمحات ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ کا دین سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو یہ بڑی مبارک مجلس ہے۔ تو یہ عاجز بھی توبہ کی نیت کرتا ہے، آپ لوگ بھی سارے توبہ کی نیت کر لیں تاکہ یہاں آنے کے فائدہ ہو، دین کی حقیقت بھی سمجھ آ جائے، ہم توبہ کر کے باطنی طور پہ پاک صاف ہو کے بھی جا سکیں۔ تو یہ عاجز جو کلمات پڑھائے میرے پیچھے آپ بھی پڑھیں، سچے دل کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھیے گا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، پورے دل کے ساتھ پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اور آگے نیت کرنی ہے اللہ اب بس اب میں اپنی زندگی کا رخ تبدیل کروں گا، اور اگر کوئی مستقبل میں گناہ ہوا تو اس کے لیے میں توبہ کروں گا، دوبارہ توبہ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानि व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये कलिमात पढ़ने से हम तौबा ताइब हो गए। अब कुछ बातें ज़हन में रखिए। कुछ बातें ज़हन में रखें कि कुछ अमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप तौबा पे कायम रहेंगे। कुछ अमाल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम तौबा पे कायम रहेंगे। अब्दुल्ला नाम कौन से अमाल? 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम इस्तिग़फ़ार पढ़ना। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। 100 दफ़ा सुबह पढ़ें, 100 दफ़ा शाम, और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें। दुरूद शरीफ दूसरा अमल 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। 100 दफ़ा सुबह पढ़ें, 100 दफ़ा शाम पढ़ें। तीसरा काम, तिलावत कुरान मजीद करें। एक पारा बहुत अच्छे, नहीं तो आधा पारा, एक रुबो, कुछ न कुछ तिलावत कुरान मजीद रोज़ करें। कितनी बदबख्ती है, कितनी बदनसीबी है, पूरा दिन गुजर जाता है और हम कुरान मजीद नहीं खोलते। अल्लाह का कलाम है, कल इस कलाम ने ही मुकदमा दायर कर दिया अल्लाह की अदालत में, हमारा क्या बनेगा? लिहाजा तिलावत कुरान मजीद रोज़ाना करें। फिर चौथा काम, हाथ से काम काज करें, दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद की तरफ लगा रहे। इसका आसान तरीका ये है, मसनून दुआएं याद कर लें। घर में दाखिल होने की दुआ, घर से बाहर जाने की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, बाहर आने की दुआ, वॉशरूम में जाने की दुआ, बाहर आने की दुआ। गोया हर वक्त अपने दिल के ऊपर निगरानी रखनी है, ये गाफिल ना हो। अगर कहीं भूल जाएं दोबारा उसको वहीं से शुरू कर लिया जाए। और साथ अपने दिल पे तो जो रखेंगे, एहसास होगा कि मैं अपने दिल की निगरानी कर रहा हूँ। आप ऐसे समझ लें, आजकल तो बात समझनी आसान है, सर्विलेंस कैमरे लगे होते हैं, मुसलसल निगरानी हो रही होती है। तो भाई हमने अपने दिल के ऊपर ये निगरानी रखनी है, दिल गाफिल ना हो जाए। दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है और मैं सुन रहा हूँ, ये भी नियत की जा सकती है। अब पाँचवा, ये 4 मामूलात आ गए। पाँचवा ये सबक है, वलायत का सबक जिसे कहते हैं। ये एंटीबायोटिक की तरह है, ये करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे दिल के अंदर से खोट निकलती जाएगी, गुनाहों की खोट निकलती जाएगी। अब हमारा जो अज़ली दुश्मन है
शैतान, वो अब शैतान हमारा असली दुश्मन है, वो मामूलात नहीं करने देता। पहले ऐसी मजालस में नहीं आने देगा, आ गया गफलत में डालेगा, फिर उसके बाद मामूलात नहीं करने देगा। फिर अगर कोई बंदा बहुत हिम्मत कर ले तो ये पांचवा काम नहीं करने देगा। उसे पता है कि ये काम हो गया, मुराकबा करना शुरू कर दिया, ये बंदा मजबूत होता जाएगा, गुनाहों की खोट निकलेगी, ईमान की हलावत इसको नसीब हो जाएगी, फिर ये मजबूत हो जाएगा। इसका तरीका बड़ा आसान है। सुबह शाम नमाज के बाद क़िबला रुख हो के दुआ मांग, क़िबला रुख हो के ये अमल करना है। अगर किसी के पास सुबह फजर के बाद नमाज के वक्त नहीं होता, वो उसके बाद कर ले। वक्त मुतय्यन करने में आसानी हो जाती है। देखें, कहने वाले कहते हैं कि सबसे फ़िक्स जो घड़ी होती है ना, वो पेट की घड़ी होती है। अब हमने 3 वक्त तय किया होता है, तो जब भूख लगती है तो हमें तीनों वक्त हमें पेट बता देता है भूख का वक्त। अगर हम लोग रूहानी ग़िज़ा के लिए भी वक्त रख लेंगे, फिर बड़ी आसानी हो जाएगी। अब इसका तरीका बड़ा आसान है। अपनी आँखों को बंद करके क़िबला रुख हो के ऐसे दिल की तरफ मुतवज्जो हो के ख़्याल से ये नियत करें। ज़ुबान से करने की ज़रूरत नहीं है, नियत का ताल्लुक़ दिल से होता है। ख़्याल से ये नियत करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल की बीमारियां कट कट के गिर रही हैं, मेरा दिल रोशन हो रहा है, और शुक्रिया के तौर पे कह रहा है अल्लाह अल्लाह, और मैं सुन रहा हूँ। ये नियत करनी होती है। अब जब बंदा जब मुराकबा ख़त्म करें तो ला इलाहा इल्लल्लाह कर दें, कलमा तय्यबा पढ़ लें। मुराकबे से पहले बेशक कुछ पढ़ना चाहे, दुरूद शरीफ पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। मुराकबे के अंदर कुछ ना पढ़ें आप। बाज़ दफ़ा मशाइख़ हज़रात पढ़ते हैं तो वो इस वजह से कि बाज़ नए साथी आते हैं तो मुराकबे में तंग ना हो, इस वजह से पढ़ते हैं। आप हज़रात जब इनफरादी मुराकबा करें तो खामोशी से मुराकबा करें। फिर जब बंदा मुराकबा करता है तो बहुत सारे ख़यालात आते हैं। इस बंदे को कॉल करके ना इसको रास्ता अपने मोबाइल से समझा दें। इधर से रिकॉर्डिंग चल रही है, ये नंबर नोट करके ना अपने नंबर से अब जब बंदा मुराकबा करता है तो ख़यालात आते हैं, नए साथी परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना। ये ख़यालात क्यों आते हैं? ये ख़यालात क्यों आते हैं कि जब अल्लाह के नाम की ज़रबें लग रही होती हैं, जो दिल के अंदर जो ख़यालात होते हैं वो बाहर आ रहे होते हैं, तो उनको आने दें। ये अच्छी बात है। जितने भी बुरे ख़यालात हैं वो आते हैं, निकल जाते हैं। जैसे एक पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला चौक में खड़ा होता है तो ट्रैफिक आना मसला नहीं है, वहाँ ट्रैफिक जाम नहीं होनी चाहिए। हमने ख़यालात को रोकना नहीं है या उनके पीछे नहीं जाना। आते हैं, आने दें। फिर एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ये सारे ख़यालात ख़त्म हो जाएंगे। फिर जब आंखें बंद करके बंदा तसव्वुर में बैठता है तो फिर अल्लाह की याद नसीब हो जाती है। फिर अल्लाह के नाम से जो सुकून है वो मैसर हो जाता है। फिर ईमान की हलावत नसीब हो जाती है। अब थोड़ी देर के लिए इसकी मश्क कर लेते हैं। अपनी आंखों को बंद कर दीजिए, अपनी तवज्जो समेट के दिल के ऊपर लगा दीजिए। ख़्याल से ये नियत करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल की बीमारियां कट कट के गिर रही हैं, मेरा दिल रोशन हो रहा है, और शुक्रिया के तौर पे कह रहा है अल्लाह अल्लाह, और मैं सुन रहा हूँ। नियत कर लीजिए।
میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے۔ تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا دوں کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، میرا دل مچل رہا ہے۔ تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل میں ہے بسائی، میرا دل مچل رہا ہے۔ میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی، میرا دل مچل رہا ہے۔ میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، میرا دل مچل رہا ہے۔ تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی، میرا دل مچل رہا ہے۔ مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے بندیاں ہیں، ہم پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے،
اللہ جو گناہ دن میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے وہ گناہ بھی معاف فرما دیجئے، اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے، اللہ جو تنہائیوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے، اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دیجئے، جو بھول گئے وہ بھی معاف فرما دیجئے، اللہ ہم کمزور ہیں آپ قوی ہیں، اللہ نفس و شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ نفس و شیطان ہمیں گناہوں میں ڈال رہا ہے، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے ڈگمگاتا ہے، والدین اس کو گرنے نہیں دیتے، اللہ آج ہم نے بھی سچی توبہ کی، اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہمیں گرنے سے بچا دیجئے، اللہ اپنا قرب ملنے کے بعد دوری سے بچا دیجئے، اللہ عزتیں ملنے کے بعد اللہ ذلتوں سے بچا دیجئے، اللہ علم ملنے کے بعد اللہ جہالت کے کاموں سے بچا دیجئے، اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ ہاتھ تو ہمارے خالی ہیں، نظریں آپ کے لبالب بھرے ہوئے خزانوں کے اوپر ہیں، اللہ آپ تو اپنے خزانوں سے بھی بے نیاز ہیں، اللہ یہ آپ نے خزانے اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں، اللہ یہ آپ کے بندے، یہ آپ کی بندیاں، اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ جس کی بھی جو حاجت ہے، جو شرعی حاجت ہے، اللہ وہ پوری فرما دیجئے، اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، جو نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ اس کا وہ مسئلہ حل فرما دیجئے، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ جو اولاد کا طلبگار ہے، اللہ اس کو اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ جو اولاد نرینہ کا طلبگار ہے، اللہ اس کو اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے، اللہ آپ ہی نے کرنا ہے، اللہ آپ ہی کو سجتا ہے، اللہ ہمیں مانگنا سجتا ہے، آپ کو عطا کرنا سجتا ہے، اللہ مان جائیے، ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، اللہ آپ ہی کی تو ذات ہے جو بگڑی بناتی ہے، اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اے میرے مولا، اللہ جب دنیا میں بچہ پریشان ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے، اللہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے وہ رب رحمان کی طرف آتا ہے، اللہ ہم آپ کی طرف آئے ہیں، اللہ ہمیں تھام لیجئے، اللہ ہمیں گرنے سے بچا دیجئے، اللہ ہم سب پہ محبت کی ایک نگاہ ڈال دیجئے، وہ محبت کی نگاہ جو آپ نے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پہ ڈالی تھی، ڈاکوؤں کے سردار تھے، اللہ آپ نے اولیاء کا سردار بنا دیا، اللہ وہ بشر حافی جو شراب خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی محبت کی نگاہ پڑی، آپ نے اپنی محبت کا جام پلا دیا، اللہ ہم شراب خانے میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، اللہ ہم نے گناہ کبیرہ کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے، اللہ ہم آپ کو منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ مان جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ محبت کی وہ نگاہ جو آپ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہ ڈالی تھی، پہلوانوں کے سردار تھے، اللہ آپ نے اولیاء کا سردار بنا دیا، اللہ یہ دعائیں مانگتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہیں یہ ندا نہ آ جائے، محبت کی نگاہ میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نگاہ میں سمیہ پہ ڈالتا تھا، اپنے عملوں کو تو دیکھو، اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا جب کسی سخی کے در پہ جاتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتا کیا لے کے آئے ہو، بلکہ پوچھتا ہے کیا لینے آئے ہو، آپ تو اللہ سب سے بڑی سخی ذات ہیں، ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا کا سوال کرتے ہیں، اللہ مان جائیے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اللہ آنکھ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے ذکر جاری فرما دیجئے، اے میرے مولا رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے، اللہ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے، اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، اے میرے مولا اسپتالوں میں جو بیمار ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیجئے، اے میرے مولا جو دنیا کا فقیر ہوتا ہے
اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اللہ اس کو ایک در سے نہ ملے وہ دوسرے در پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ ہی کا در بتایا، ساتھ یہ بھی فرما دیا وہی شقی و بدبخت ہے جو اس در سے خالی جائے۔ اللہ ہمیں شقی و بدبخت ہونے سے بچا دیجئے۔ اللہ ہم نے دیکھا دنیا کا فقیر جب دروازہ کسی کا اونچا دیکھتا ہے اونچی صدا لگاتا ہے، اللہ ہم نے آپ کا دربار بڑا پایا، آپ کی ذات کو بڑا پایا، اللہ ہم بھی اونچی صدا لگا رہے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، جرگے کی صورت چلے جائیں، اللہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اللہ اگر اس جرگے میں خواتین ہوں قتل کے مقدمے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ یہ تیرے نیک بندے، یہ تیری نیک بندیاں کتنا اچھا گمان لے کے آئے ہیں، اللہ مان جائیے، اللہ ساری مرادیں پوری فرما دیجئے، ساری مشکلات ختم فرما دیجئے۔ اللہ 10 محرم کو اللہ بڑا اس کا ایک مقام آپ نے رکھا ہے، بہت ساری قوموں کو آپ نے نجات عطا فرمائی۔ اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہماری نجات بھی آج فرما دیجئے، گناہوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اے میرے مولا بغاوت سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں، اپنی کمزوری کی وجہ سے، نفس و شیطان کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دیجئے، اے میرے مولا آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرما دیجئے، اللہ شریعت کا پاک نظام عطا فرما دیجئے، اے میرے مولا ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مطابق بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ جو ادارے ملک کی حفاظت کے لیے مامور ہیں اللہ ان کی ہمتوں کو بلند فرما دیجئے، ان کی حفاظت فرما دیجئے، اے میرے مولا مساجد مدارس کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ علماء طلباء کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ جن خانقاہوں میں اللہ ہوتی ہے ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے میرے مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمت کے لیے جتنی بھی خیریں مانگی اللہ وہ ساری کی ساری خیریں ہمیں عطا فرما دیجئے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ وہ ساری شرور سے پناہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ جو ہمیں مانگنا چاہیے تھا ہم نہ مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔